فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے بلکہ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح گھروں میں نماز پڑھنا درست ہے اور شرعاً کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے مطلوب شرعی، کہ شریعت کا کیا تقاضا ہے ہم سے۔ شریعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز مسجد میں آ کر باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اقامت صلاۃ کے حوالے سے تقریباً 82 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ یا و اقام الصلاۃ، مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف انداز میں۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پانچوں وقت کی نماز باجماعت اور پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نبینا صحابی ہوں، مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی، بعد میں انہیں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستجب یا عجب، کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر تم اس اذان کی آواز پہ لبیک کہو اور مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ تو ایک نبینا صحابی جن کو مسجد میں لانے والا کوئی نہیں تھا اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، بلکہ انہیں یہی کہا کہ آپ اذان کی آواز پہ لبیک کہیں اور مسجد میں آ کر آپ نماز ادا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اصل بات اور اصل شرعی حکم یہ ہے کہ نماز کو مسجد میں آ کر باجماعت ادا کیا جائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں جو کرونا کا وائرس آیا ہوا ہے اور بہت سارے اہل علم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دراصل ہر حکم میں ایک اصل ہوتا ہے اور ایک اس میں رخصت ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر ایک شخص بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو آپ پانی کی جگہ پہ تیمم کر لیں۔ تو یہ وہ رخصتیں ہیں جو حالات کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق جو ہے بسا اوقات اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو آنے والی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ اس کے بارے میں تمام اہل علم اور تمام اطباء حضرات، ڈاکٹرز کا یہ اتفاق ہے کہ یہ باہمی طور پر میل جول سے ایک دوسرے سے یہ منتقل ہوتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہی ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اس سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ باہمی میل جول سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، ایک دوسرے کو ملنے سے کرونا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو یہ گویا کہ ہم ایک اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور ہمیں ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔
تو شریعت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم عارضی طور پر اور یہ کرونا کی وبا کے دنوں میں گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک اضطراری کیفیت ہے، اور یہ ایسے ہی اضطراری کیفیت ہے جیسے کہ اضطراری کیفیت میں آپ کے لیے مردار کھانا حلال ہے۔ آپ اگر ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ آپ اگر کھانا نہیں کھاتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی حلال کھانا بھی موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مردار پڑا ہے یا آپ کے سامنے سور کا گوشت پڑا ہے، تو مجبوری کی حالت میں اضطراری کیفیت میں آپ وہ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ جائز ہے۔ تو جس طرح اضطراری کیفیت میں آپ کے لیے حرام کھانا، مردار کھانا، سور کا گوشت کھانا جائز ہے، بالکل میں اس کو اضطراری کیفیت سمجھتا ہوں، اور اس کو ایک عارضی اور ایک اللہ کی طرف سے آنے والی وبا اور اضطراری کیفیت ہے۔ تو جب تک یہ اضطراری کیفیت موجود ہے اس وقت تک اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہیں کرتا ہے بلکہ گھر میں پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ آدمی معذور ہے اور اس نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور فقہی اصول ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضروریات جو ہیں وہ بسا اوقات حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہیں۔ تو یہ سارا فقہی قواعد، اللہ کی طرف سے رخصت اور اضطراری کیفیت، ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان حالات میں اپنے آپ کو کرونا سے بچانے کے لیے، اس وبا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہے، اور شریعت کے وہ عمومی حکم اور وہ تقاضے جو شریعت نے مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بیان کیے ہیں انشاءاللہ وہ آدمی ان کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر حضرات اور اطباء یہ بات بالاتفاق ثابت کر دیں کہ اب کرونا کی کیفیت باقی نہیں رہی تو پھر شریعت کا وہ جو عمومی حکم تھا وہ اپنی جگہ پہ دوبارہ لوٹ آئے گا، اور وہ حکم یہی ہے کہ آپ مسجد میں آ کر باجماعت پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، اقیم الصلاح کے اوپر عمل کریں، اذان کی آواز پہ لبیک کہیں اور باجماعت آ کر مسجد میں نماز ادا کریں۔ لیکن آج کل ایک بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے جو کچھ تھوڑی سی معاملات کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو مسجد میں نماز باجماعت کے لیے نہیں آتے ہیں وہ بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پہ اپنی دکان پہ جا کر کاروبار کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہوئے کہتے ہیں جی کرونا ہے۔ تو میں ایسے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ یا تو وہ کام بھی چھوڑ دیں، کاروبار پہ بھی نہ جائیں، شاپنگ پہ بھی نہ جائیں، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی تقاریب میں بھی شرکت نہ کریں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں کرونا نہیں ہے تو ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پھر مسجد میں بھی آنے سے انشاءاللہ کرونا ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ ایسے تمام احباب جو باقی دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ مسجد میں آنے سے گھبراتے ہیں اور مسجد میں آنے کے لیے کرونا کو بہانہ بناتے ہیں تو یہ ایک بہانہ جو ہے ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور یہ ایک غلط بہانہ ہے۔ اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور شریعت کا جو عمومی حکم ہے اس کے مطابق ان کو مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح ایک دوسرا سوال ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ کرونا کی کیفیت میں صف بندی کے بغیر فاصلے سے کھڑے ہو کر، جس طرح کہ حکومت نے اپنے ایس او پیز میں یہ بات وضاحت سے بیان کی ہوئی ہے کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، تو کیا یہ فاصلے سے کھڑے ہو کر جو نماز کی ادا کی جاتی ہے کیا یہ درست ہے؟ تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا عمومی حکم یہ ہے کہ ہم صف بندی کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بخاری شریف کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم،
اپنی صفوں کو درست کرو۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ ہم اپنی نماز صف بندی کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ادا کریں، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الزاق القدم بالقدم والمنکب بالمنکب، کہ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا باب۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیزیں ساری آ جائیں گی، وہی اصول لاگو ہوں گے، وہی قوانین لاگو ہوں گے جو مسجد میں نماز با جماعت سے روکنے کے لیے یا مسجد میں با جماعت نماز کی رخصت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو تم چلتے ہوئے یا سواری پر نماز ادا کرو۔ اللہ نے یہاں پہ جنگ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو یہ خوف جنگ کا بھی ہو سکتا ہے، دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ کرونا وبا کا ایک خوف پھیلا ہوا ہے اور اس سے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر وہ چیز جو آپ کے اندر خوف پیدا کر رہی ہے، جس سے آپ ڈر رہے ہیں، تو جب اس خوف کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کے اندر خضوع خشوع نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس خوف کو دور کرنے کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، اپنے اندر خضوع خشوع پیدا کرنے کے لیے آپ اگر صف بندی میں کچھ تھوڑا تھوڑا دور کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ویسے یہ بھی ایک بات ہے کہ نماز کے اندر صف بندی اور ساتھ مل کر کھڑا ہونا یہ نماز کے واجبات یا فرائض میں شامل نہیں ہے یا ارکان میں شامل نہیں ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو تو جماعت نہیں ہوتی، اور اگر یہ ہو بھی فرائض کے اندر تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضروریات جو ہیں، حاجات جو ہیں، یہ بہت ساری حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہیں۔ اور پھر وہی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ تم چلتے ہوئے یا سواری پہ تم نماز ادا کرو، تو یہ خوف کی ایک حالت ہے۔ تو خوف کی اس حالت میں آپ صف بندی جو ہے وقتی طور پہ، جب تک یہ خوف کی حالت قائم ہے، جب تک کرونا کی وبا موجود ہے، اس وقت تک آپ صف بندی کے بغیر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو پھر شریعت کا وہی حقیقی حکم، وہی مطلوب شرعی، وہی اصلی حکم جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گا اور ہمیں صف بندی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوگی۔ جی، بعض بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز میں بہت سارے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماسک لگا کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کرونا کے حوالے سے ہی سارے سوالات ہیں، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل وان یغطی الرجل فاہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدل سے منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز ادا کرے۔ اور ایک دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑا لٹکانے اور منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا۔ یہ صحیح خزیمہ ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ آپ نماز میں اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گفتگو کے آداب کے ہی خلاف ہے کہ آپ اپنا منہ چھپا لیں اور منہ ڈھانپ کر اگلے بندے سے آپ مناجات کریں اور گفتگو کریں۔ تو جب آپ اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا منہ جو ہے وہ ننگا کر کے اور منہ کھول کر اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو عزیز دوستو، اس کا بھی جواب وہی ہے کہ یہ بھی ایک عارضی اور اضطراری کیفیت ہے۔ تو جب تک یہ اضطراری کیفیت موجود ہے اس وقت تک جیسے صف بندی کے اندر گنجائش اہل علم نے دی ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش دی ہے، اسی طرح ماسک پہن کر نماز پڑھنے کی بھی اہل علم نے گنجائش دی ہے۔ اور اس میں بھی تمام وہی اصول
جو میں نے پیچھے صف بندی کے اندر یا نماز با جماعت کے اندر بیان فرمائے ہیں وہی سارے اصول یہاں پر بھی لاگو ہوں گے۔ مطلب ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ الضرورات تبیح المحظورات، بہت ساری حاجات جو ہیں وہ بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح نماز خوف کے اوپر آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں، کہ جس طرح خوف کی حالت میں آپ سے جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح آپ پڑھ لیں، تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک خوف کی حالت ہے۔ آپ اگر ماسک کے بغیر ڈر رہے ہیں، آپ کے دل میں خوف ہے، آپ کے اندر خشوع پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو بلکہ آج کل تو دیکھا بھی ایسے جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھینک مار دے تو باقی سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ خوف ایک میڈیا نے خوف ایک پیدا کر دیا ہے، حکومتوں نے ایک خوف پیدا کر دیا ہے۔ تو جب یہ خوف پیدا ہو گیا ہے تو اس خوف کے مطابق پھر ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب خوف پیدا ہے تو خوف کو دور کرنے کے لیے آپ کو صف بندی میں بھی گنجائش دی جاتی ہے، آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ماسک پہننے کی بھی گنجائش دی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں سوالات گویا کہ ایک ہی پیٹرن پر ہیں، تینوں سوالوں کے جواب میں ایک ہی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ اضطراری کیفیت ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور یہ حاجت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے جس نے ایک ایسی چیز کو ہمارے لیے مباح کر دیا ہے جو کہ عمومی حالات میں مباح نہیں ہے۔ اور ان سب تینوں چیزوں کے اندر اصل حکم یہی ہے کہ جب یہ کیفیت، جب یہ وبا اور جب یہ اضطرار ختم ہو جائے گا تو تینوں معاملات کے اندر ہم اصل حکم پہ عمل کریں گے، یعنی نماز کے اندر ہم باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں گے، صف بندی میں ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہم نماز ادا کریں گے، اور نماز میں ماسک نہیں پہنا جائے گا بلکہ منہ کو ننگا رکھا جائے گا۔ نماز ہی سے متعلقہ ایک سوال ہے جو اگرچہ ان موجودہ حالات کے حوالے سے نہیں ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو نہ بجلی تھی اور نہ ہی کوئی اچھی لائٹ ہوتی تھی، بہت کم گھروں کے اندر چراغ ہوتے تھے۔ تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے کے اندر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 378۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قبلہ رخ میں سوئی ہوتی تھی۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تو مجھے اشارہ کر دیتے، مجھے ہاتھ لگاتے، تھوڑا سا مجھے چھوتے، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، تو میں اپنے پاؤں جو ہے ان کو اکٹھا کر لیتی اور اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے۔ اور پھر آگے جا کے فرماتی ہیں وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، یہ اللہ کے نبی مجھے اشارہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا اور ویسے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ کے نبی مجھے ہاتھ لگا کر بتا دیتے کہ آپ اپنے پاؤں پیچھے کر لو، تو میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں ہر گھر کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا، چراغ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ حدیث، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اندھیرے کے اندر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اندھیرا جو ہے وہ نماز سے مانے نہیں ہے، نماز کو روکنے والا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت، آپ کا یہ طریقہ، آپ کا یہ طرز عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندھیرے میں یہ نماز پڑھنا ہمارے لیے حجت ہے اور دلیل ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے اندھیرے میں نماز پڑھی۔ تو گویا کہ اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نماز بالکل درست ہوتی ہے، اس نماز کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔